غلط قسم کے رسم و رواج سے بچنے کی اس چیز کی وصیت کر کے جائے۔ اگر نہیں کرتا تو اس کو پیچھے والوں کو جو گناہوں کو نہ کرتے ان کو بھی عذاب ہے قیامت کے دن، جس طرح کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ چیخنے چلانے والی ماتم کرنے والی عورت جو ہے اگر وہ توبہ نہیں کرتی تو قیامت کے دن جہنم میں اس کو گندک کا لباس پہنایا جائے گا۔ جہنم کی گرمی کی شدت، اس کی آگ کی حرارت، وہ تو جو ہے وہ ہے مزید اس کی عذاب کو بڑھانے کے لیے اس کو گندک کا لباس پہنایا جائے گا۔ تو اس بات کی دلیل ہے کہ یہ کبیرہ گناہ ہے، کرنے والے کو خود بھی عذاب ہوتا ہے اور جس کی خاطر چیخا چلایا جا رہا ہے، جس پر ماتم کیا جا رہا ہے، اس کو بھی عذاب ہوتا ہے۔ لیکن اگر مرنے والا گھر والوں کو منع کرتا ہے، روکتا ہے کہ ایسا کام نہیں کرنا، اور پھر بھی وہ کرتے ہیں تو پھر ظاہری بات ہے وہ خود اپنے ذمہ دار ہیں، اور اللہ کی طرف سے اس نے اپنا فرض ادا کر دیا، اور اللہ تعالیٰ پھر ایسے حالت میں اس طرح کے لوگوں کو عذاب نہیں دیتا۔ میت پر صبر کے حوالے سے کئی ایک احادیث ہیں کہ جس میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ جب اللہ تعالیٰ کسی بندے کی روح قبض کرتا ہے، اس کے فرشتے کسی بندے کی روح قبض کرتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ اس بندے کو اس مصیبت پر صبر کرنے کا اجر دیتا ہے، اور وہ اجر کیا ہے؟ آپ مانتے ہیں کہ اس کے لیے جنت سے کم کو اجر نہیں ہے۔ اور اسی طرح آپ نے فرمایا کہ جس عورت کے 2 بچے فوت ہو جائیں، بلکہ ایک حدیث میں آپ نے 3 بچوں کا ذکر کیا، تو جس کے 3 بچے فوت ہو جائیں اور صبر کرتی ہے تو اس کے لیے جنت ہے۔ تو کسی عورت نے کہا کہ اگر کسی کو 2 ہوں، اور فرمایا کہ اگر کسی کا 1 بچہ فوت ہو جائے، تو آپ نے سبھی کے بارے میں فرمایا کہ اگر وہ صبر کرتی ہے تو اس کے لیے جنت ہے۔ اس سے معلوم کیا ہوا کہ واقعی یہ صدمہ بہت بڑا ہے، لیکن اس پر صبر کرنے کا اجر بھی اسی قدر بڑا ہے۔ تو کیا کسی کے فوت ہونے پر ہم بالکل غم نہیں کر سکتے، غم کا اظہار نہیں کر سکتے؟ اس میں شرعی طور پر ہمارے لیے کیا اجازت ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بیٹے ابراہیم جو تقریباً 1.5 سال کے تھے، فوت ہوتے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھوں میں، آپ کی گود میں ہیں، تو آپ کی آنکھوں میں آنسو جاری تھے۔ تو صحابہ نے، بعض صحابہ جو آپ کے ساتھ تھے، انہوں نے فرمایا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ رو رہے ہو، تو آپ فرمایا کہ یہ وہ رحمت ہے کہ جو اللہ تعالیٰ نے بندوں کے دل میں رکھی ہے، اور اللہ تعالیٰ اس پر عذاب نہیں دیتا، ان آنسو کے بہنے پر عذاب نہیں دیتا۔ پھر آپ نے زبان کی طرف اشارہ کیا کہ اللہ تعالیٰ اس پر عذاب دیتا ہے کہ زبان سے جو غلط لفظ کہے جاتے ہیں اور جو بے صبری کا مظاہرہ کیا جاتا ہے، ہاں اس پر عذاب ہوتا ہے، ورنہ فطری طور پر اس غم کے موقع پر آنسوؤں کا بہنا یہ چیزیں فطرت ہے، اور اس میں نہ کوئی گناہ ہے اور نہ کوئی اس میں حرج کی بات ہے، بلکہ خود نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے 1 سے زیادہ موقع پر ذکر آتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے رونے کا، آپ کے آنسو بہانے کا ذکر۔ حضرت عائشہ فرماتی ہیں، جس طرح کہ ترمذی کی حدیث ہے، کہ آپ کے صحابی جن کا نام عثمان بن مظعون ہے، فوت ہوتے ہیں آپ کے زندگی میں ہی، تو آپ نے ان کو فوت ہونے کے بعد بوسہ دیا، اور حضرت عائشہ فرماتی ہے کہ آپ کی آنکھوں سے آنسو جاری تھے۔ اسی طرح آپ کی بیٹی کا ایک بچہ فوت ہوتا ہے تو اس پر بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے آنسو بہانے کا ذکر آتا ہے۔ تو کہنے کا مقصد کہ یہ وہ فطری چیز ہے جس کی اسلام نے اجازت دی ہے۔ پہلی بات تو جس ہم آگے چل کر پڑھیں گے کہ سوگ منانے کے حوالے سے بھی کہ 3 دن تک اجازت دی گئی غم کا اظہار کرنے کی، سوگ منانے کی، کہ جس میں چیخنا چلانا، ماتم کرنا، کوئی اس طرح کے کام نہ ہوں، صرف غم کا اظہار ہو، آنسو بہانے کی حد تک، یا بعض اوقات کوئی اپنی دنیا کے کام کاج چھوڑ دینے کی حد تک، یا خوشی کا کوئی اگر مناسبت آ رہی ہے تو اس کو اس وقت نہ کرنا یا لیٹ کر دینا، اس کی اجازت دی ہے، اور یہ اسلام کے احکام عین انسان کی فطرت کے ساتھ ہیں۔ اور ایسے ہی آنسو بہانا جو انسانی فطرت ہے، ان چیزوں کی اجازت دی گئی ہے۔ لیکن جن چیزوں کی اجازت نہیں دی گئی وہ کیا ہے کہ ایسے موقع پر بے صبری کا مظاہرہ کرتے ہوئے چیخا چلایا جائے اور گریبان پھاڑے جائیں اور طرح طرح کی غلط الفاظ زبان سے کہے جائیں۔
تو اس لیے ان چیزوں سے انسان کو بچنا چاہیے، اور یہی وہ موقع ہے کہ جو انسان کے لیے اجر و ثواب کا ذریعہ ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایک قبر کے پاس سے گزرے، وہاں پر ایک عورت بیٹھی رو رہی تھی، تو آپ نے اس کو صبر کرنے کو کہا، تو اس عورت نے آپ کو پہچان نہیں کہ آپ کون ہیں، تو اس نے کہا کہ آپ کو کیا پتہ کہ میرا کیا غم ہے۔ اس کا بیٹا فوت تھا، یعنی بیٹا دفن تھا اس قبر میں، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کو کہہ کے چلے گئے۔ تو بعد میں کسی آدمی نے اس کو بتایا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تھے، تو پھر آپ کے پیچھے آتی ہے اور معذرت کرتی ہے کہ میں آپ کو پہچان نہ سکی، تو اب میں صبر کرتی ہوں۔ اس نے کیا کہا کہ اب میں صبر کرتی ہوں، تو آپ نے کیا فرمایا، الصبر عند الصدمۃ الاولی، کہ صبر کا وقت جو ہے وہ اس وقت ہے جب صدمہ پہنچتا ہے، جب کوئی اس طرح کا صدمہ پہنچتا ہے، اس طرح کی کوئی غم کی پریشانی کی خبر ملتی ہے، تو اس موقع پر صبر ہے۔ یہ نہیں کہ آدمی اپنا دل کا سارا ابال نکال لے رو دھو کر، اور پھر جس طرح ہمارے بعض لوگ کہتے ہیں کہ میرے لیے پھر صبر ہی ہے، پھر صبر کس چیز کا ہے؟ تو اس لیے صبر جو ہے وہ صدمے کے وقت ہے، جب صدمہ پہنچتا ہے، جب اس کی خبر ملتی ہے یا اس طرح کا موقع آتا ہے، تو اس وقت صبر کرنا ہے۔ یہ وہ صبر ہے کہ جس کے بارے میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ الَّذِينَ إِذَا أَصَابَتْهُم مُّصِيبَةٌ قَالُوا إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ أُولَٰئِكَ عَلَيْهِمْ صَلَوَاتٌ مِّن رَّبِّهِمْ وَرَحْمَةٌ وَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُهْتَدُونَ۔ اللہ فرماتا ہے کہ یقیناً ہم ضرور تمہاری آزمائش کریں گے، کچھ جانوں کی کمی کر کے، کچھ یعنی کہ پھلوں کی کمی کر کے، کچھ ان مصیبتوں پریشانیوں سے دوچار کر کے، کس لیے کہ تاکہ تم کو آزمائیں اور دیکھیں کہ کون صبر کرتا ہے۔ اور فرماتا اللہ تعالیٰ کہ بشر الصابرین، خوشخبری دو ان صبر کرنے والوں کو جو اس طرح کے موقعوں پر جو ہے وہ انا للہ و انا الیہ راجعون کہتے ہیں کہ ہم اللہ ہی کے لیے ہیں اور اسی کی طرف لوٹنے والے ہیں۔ اور یہ لفظ بھی کہنے کو ہم کہتے ہیں ضرور، لیکن اس کو کہتے ہوئے کبھی غور نہیں کیا کہ ہم کیا کہہ رہے ہیں۔ حقیقت میں ہم اسی جملے پر غور کر لیں تو یہ جملہ ہی ہمیں بہت بڑا صبر دلانے والا ہے۔ انا للہ، کہ ہم سبھی اللہ کے لیے ہیں، یہ صرف فوت ہونے والا نہیں کیا بلکہ ہم بھی اسی کے لیے ہیں۔ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ، اور یہ صرف یہی فوت ہونے والا نہیں اللہ کے پاس پہنچا بلکہ ہم بھی اسی کی طرف لوٹنے والے ہیں۔ تو یہ جملہ اگر انسان سوچ سمجھ کر کہتا ہے تو بذات خود اس جملے کے اندر بہت بڑا سبق کا درس ہے، صبر کا درس ہے۔ تو ضرورت ہے ہم کو ان چیزوں کو سمجھنے کی، جاننے کی۔ تو بات کر رہے تھے کہ صبر اس موقع پر کرنا چاہیے، اور اصل صبر کا وقت جو ہے وہ صدمہ جب پہنچتا ہے اس وقت ہے۔ تو اسی طرح فوت ہونے کے بعد جو چیزیں کرنے کی ضرورت ہے، جن چیزوں کو جاننے کی ضرورت ہے، وہ کیا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں آتا ہے کہ حضرت آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب فوت ہوتے ہیں تو بکر صدیق آپ کے پاس آتے ہیں اور آپ کی پیشانی پر بوسہ دیتے ہیں۔ تو میت کو بوسہ دیا جا سکتا ہے، اس میں کوئی ایسی حرج کی بات نہیں۔ اور ایسے ہی فوتگی کے بعد غسل دیتے ہوئے، جس کا ہم آگے طریقہ بیان کریں گے، کیا موت کے ساتھ خاوند بیوی کا تعلق ختم ہو جاتا ہے یا باقی رہتا ہے؟ ہمارے ہاں معروف ہے کہ فوت ہونے کے ساتھ ہی نکاح ٹوٹ جاتا ہے، اور نکاح ٹوٹ جاتا ہے تو پھر کیا ہے، پھر خاوند بیوی کو ہاتھ نہیں لگا سکتا اور بیوی خاوند کو ہاتھ نہیں لگا سکتی، کیونکہ آپس میں ایک دوسرے کے لیے وہ غیر محرم ہو گئے۔ حقیقت میں یہ باتیں ان لوگوں کی ہے جنہوں نے کبھی کوئی حدیث کو نہیں پڑھا دیکھا۔ احادیث میں کیا ہے، ایک دن نبی کریم علیہ السلام گھر میں آتے ہیں تو حضرت عائشہ کو دیکھا کہ انہوں نے سر کو باندھا ہوا ہے، تو پوچھا کیا وجہ ہے؟ فرماتی ہے کہ میرے سر میں درد ہے۔ تو آپ ماتے کہ تکلیف تو مجھے بھی ہو رہی ہے۔ پھر حضرت عائشہ کو آپ فرماتے ہیں کہ تجھے کیا، اگر تم فوت ہو جاتی ہو تو میں تمہیں اپنے ہاتھوں سے غسل دوں گا، اپنے ہاتھوں سے تم کو کفن پہناؤں گا۔ خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کا اس بات کی یعنی کہ خبر دی کہ اگر وہ فوت ہو جاتی ہیں آپ کی زندگی میں، آپ مانتے کہ میں خود تم کو غسل دوں گا، خود تم کو کفن دوں گا۔ کس بات کی دلیل ہے؟ اس بات کی دلیل ہے کہ یہ چیز جائز ہے، اور بلکہ اگر کوئی کہنے والا کہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے، کیونکہ آپ نے اس چیز کا یعنی اس رغبت کا اظہار کیا۔
اور یہی وجہ ہے کہ بعض صحابہ نے اس پر عمل کیا۔ ابو بکر صدیق فوت ہوتے ہیں، ان کو غسل کس نے دیا؟ ان کی بیوی اسماء بنت عمیس نے۔ ان کی بیوی تھی جن کا نام اسماء بنت عمیس ہے، انہوں نے ابو بکر صدیق کو غسل دیا، حالانکہ صحابہ کرام موجود ہیں مدینہ میں، اور بلکہ صحابہ کی تمنا تھی غسل دینے کی، لیکن ان کی بیوی نے ان کو غسل دیا۔ اسی طرح حضرت فاطمہ فوت ہوتی ہے تو ان کو غسل کس نے دیا؟ حضرت علی نے دیا۔ اور یہ سبھی چیزیں، یہ وہ کام ہے جو صحابہ کرام کی نظروں کے سامنے ان کی موجودگی میں ہو رہے ہیں، اور اس لیے کیے جا رہے ہیں کیونکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے اس بات کی اجازت تھی، اور بلکہ آپ نے خود بھی اس رغبت کا اظہار کیا تھا۔ تو اس لیے ہمارے ہاں یہ جو ان کے مسئلہ بتایا جاتا ہے کہ ان کا نکاح ٹوٹ گیا، ایک دوسرے کو ہاتھ نہیں لگا سکتے، بلکہ جہالت کی حد یہ ہوتی ہے کہ خاوند بیوی کے جنازے کو کندھا بھی نہیں دیتا، اور طرح طرح کی اس طرح کی جہالتیں، یہ صرف قرآن و حدیث کو نہ سمجھنے کی وجہ سے ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت سے روگردانی کی وجہ سے ہیں۔ ورنہ جس کو آپ کی سنت کا علم ہو اور صحابہ کرام کے طریقے کا پتہ ہو، ممکن نہیں کہ وہ ایسی باتیں کہے۔ مرنے کے بعد ہمارے ہاں جو طرح طرح کے غلط کام ہوتے ہیں، اس میں ایک تو یہ کہ مرنے والے کے سر کے قریب قرآن رکھنا۔ اب اس کے رکھنے کا مقصد کیا ہے کہ قرآن کے رکھے جانے سے کہیں پر بخشش ہو جاتی ہے، مغفرت ہو جاتی ہے، گناہ مٹ جاتے ہیں؟ ایسی کوئی چیز ہمیں وہ قرآن سنت سے نظر نہیں آتی۔ قرآن کا تعلق اس کی تلاوت سے ہے، اس کو سمجھنے سے ہے، اس پر عمل پیرا ہونے سے ہے، نہ کہ صرف قرآن کو اپنے پاس رکھنے سے ہے۔ اسی طرح جب فوت ہوتے ہیں لوگ تو ان کے پاس بیٹھ کر سورۃ یاسین پڑھنا یا سورۃ بقرہ پڑھنا یا سورۃ فاتحہ پڑھنا، اس طرح کی بات چیزیں جو کی جاتی ہیں، یہ بھی ساری وہ چیزیں ہیں جو بے بنیاد ہیں۔ سورہ یاسین کے بارے میں ایک حدیث آتی ہے کہ مرنے والوں کے پاس سورہ یاسین پڑھو، لیکن حدیث بالکل ضعیف ہے اور قابل اعتبار نہیں ہے۔ اسی طرح مرنے کے بعد یا مرنے والے کے بارے میں یہ عقیدہ رکھنا کہ اگر کوئی جمعہ کے دن فوت ہوتا ہے تو اس کی بخشش ہو جاتی ہے، اس بارے میں بھی حدیث ہے، لیکن وہ حدیث وہ بھی ضعیف ہے، ضعیف حدیث ہے، کہ صحیح حدیث نہیں ہے۔ کسی صحیح حدیث میں نہیں ہے کہ جمعے کے دن فوت ہو تو اس کی بخشش ہو جاتی ہے۔ اور اصل بات بھائیو یہاں پر جو کہنے کی ہے وہ یہ ہے کہ بات نہ جمعے کے دن کی ہے، نہ کسی خاص جگہ کی ہے، اور نہ کسی خاص وقت کی ہے۔ اصل بات عمل کی ہے، اصل بات عمل کی ہے۔ منافقوں کا سردار عبداللہ بن ابی جب مرتا ہے، فوت ہوتا ہے، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا جنازہ پڑھایا، اور جنازہ پڑھانے سے پہلے اس کو اپنا قمیض پہنایا، اور بعض روایتوں میں یہ بھی آتا ہے کہ آپ نے اس کے منہ میں اپنا لعاب ڈالا۔ حتیٰ کہ بعض صحابہ، عمر فاروق جیسے صحابہ نے آپ کو اس چیز سے منع کیا کہ آپ کیسے اس کا جنازہ پڑھ رہے ہو؟ تو آپ میں کہ اگر اللہ تعالیٰ مجھے منع نہیں کرتا تو میں اس کا جنازہ پڑھوں گا۔ کہنے کا مقصد اللہ، پھر اس کے بعد آیت نازل ہوتی ہے، اللہ نے منع کر دیا اس طرح کے منافقین کا جنازہ پڑھنے سے۔ اور دفن کہاں ہوا؟ جس کو ہمارے لوگ جنت البقیع کا نام دیتے ہیں، مدینہ میں۔ تو اب ساری چیزوں کو دیکھا جائے کہ جنازہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پڑھا رہے ہوں، آپ کا قمیض اس کو پہنایا جا رہا ہو، اور اگر لعاب ڈالنے کی روایت بھی صحیح ہے تو آپ اس کے منہ میں آپ کا لعاب ڈل رہا ہے، اور اس کو بقیع کے قبرستان میں دفن کیا جا رہا ہے، تو یہ اس سے بڑھ کر کوئی اور حیثیت ہو سکتی ہے؟ لیکن جب عمل صحیح نہیں تھا، عمل نیک نہیں تھا، تو یہ ساری چیزیں اس کے کچھ کام نہ آئیں۔ اللہ تعالیٰ نے صاف طور پر فرما دیا، استغفر لهم او لا تستغفر لهم ان تستغفر لهم 70 مرة فليغفر الله لهم۔ سورۃ توبہ 10واں پارہ اللہ فرماتا ہے کہ اگر ان کے تم بخشش مانگو، استغفار کرو نہ کرو، اگر تم 70 مرتبہ بھی ان کے لیے استغفار کرو تب بھی اللہ ان کی بخشش نہیں کرے گا۔ تو اسی بھائیو بات جو ہے وہ کسی دن کی نہیں ہے، کسی جگہ کی نہیں ہے، کسی خاص کپڑے کی نہیں جس میں اس کو دفن کیا جاتا ہے، بلکہ بات جو ہے عمل کی ہے۔ اسی طرح مرنے والے کے حوالے سے جو ہمارے یہاں غلط کام کیے جاتے ہیں کہ اس کے پاس یعنی اس کے اوپر نعت خوانی کرنا اور اس طرح کے کام کرنا، اور یہ بھی چیزیں بے بنیاد ہیں۔ اس طرح ہمارے یہاں بعض رسم و رواج جو چلتے ہیں، ایک راہداری کی رسم ہے۔ وہ راہداری کیا ہے کہ میت اٹھانے سے پہلے کو غلہ تقسیم کرنا، اناج وغیرہ
میت کو اٹھانے سے پہلے، قبرستان کو لے جانے سے پہلے غلہ تقسیم کرنا، جس کو ہمارے ملا راہداری کا نام دیتے ہیں۔ نعوذ باللہ، جس طرح کہ آپ نے کسی جگہ کو، کسی شہر کو کراس کرنا ہے تو راہداری دے کر، جس کو آج کل ٹیکس کا نام دیا جاتا ہے، ٹول ٹیکس ہو یا جو بھی ہے، وہ ٹیکس دے کر آپ کو کراس کرنا ہے، ایسے ہی قبرستان، قبر کو جاتے ہوئے ٹیکس دینا پڑتا ہے۔ نعوذ باللہ، دیکھیے کیا کیا ملاؤں کے کاروبار ہیں لوگوں کو گمراہ کرنے کے۔ تو یہ وہ چند چیزیں جو کہ اس طرح کے کی جاتی ہیں۔ اسی طرح تعزیت کا مسئلہ ہے۔ مرنے کے بعد اگلا جو کام ہے وہ تعزیت کا ہوتا ہے۔ وہ تعزیت مرنے کے فوراً بعد بھی کی جا سکتی ہے، دفن ہونے سے پہلے بھی، اور دفن ہونے کے بعد بھی کی جا سکتی ہے، اس کا کوئی خاص وقت نہیں ہے۔ بعض لوگ ہمارے ہاں تعزیت کے حوالے سے سمجھتے ہیں کہ لازمی دفن ہونے کے بعد ہی ہو، اس کی کوئی حیثیت نہیں۔ کوئی فوت ہو گیا تو اس کے فوت ہونے کے ساتھ ہی، اسی وقت ہی، یعنی اس کے بعد اس کی تعزیت کی جا سکتی ہے، اور تعزیت کرنا جو ہے سنت ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، من عز اخاہ المؤمن فی مصیبت کساہ اللہ حلۃ خضراء، کہ جو کسی اپنے مومن بھائی کی مصیبت کے وقت اس کا تعزیت کرتا ہے، اس کے افسوس میں اس کے ساتھ افسوس کرتا ہے، غم کا اظہار کرتا ہے، تو اللہ تعالیٰ اس کو قیامت کے دن سبز کپڑے ریشم کے پہنائے گا۔ تو خیر، کہنے کا مقصد تو تعزیت جو ہے کی جا سکتی ہے، خود نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے تعزیت کی ہے، اور اس کی اجازت دی ہے، اور بلکہ اس کی فضیلت بیان کی ہے۔ اور تعزیت کا مقصد کیا ہے؟ تعزیت کا مقصد ہے کہ جس کو یہ مصیبت تکلیف پہنچی ہو، اس کے غم کو ہلکا کرنا، اس کے غم کو ہلکا کرنا۔ اور اسی لیے تعزیت کے لیے ایسے الفاظ کہنے چاہیے کہ جن سے واقعی یعنی کہ جس شخص کو غم پہنچا ہے اس کا غم ہلکا ہو، نہ کہ بعض اوقات ہمارے ہاں تعزیت کرتے ہوئے اور اس طرح کا انداز اختیار کرنا، رونے پیٹنے جیسا، غم کے اظہار جیسا، اور الفاظ ایسے کہنا کہ جس سے ان کا غم اور تازہ ہو جائے۔ تو یہ سراسر تعزیت کے مقصد کے خلاف ہے۔ تعزیت کا مقصد جو ہے وہ اس غمزدہ شخص کو جو ہے اس کو تسلی اطمینان دینا، اور یہی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت تھی کہ صبر کرنے کا حکم دیتے، صبر کرنے کی تلقین کرتے، اور فرماتے کہ اگر وہ نیک ہے تو دیکھو دنیا کے ان پریشانیوں غموں سے نکل کر جنت میں چلا گیا، اس سے بہتر اور کیا ہے؟ تو اس لیے ایسے الفاظ کہنا چاہیے کہ جو واقعی اس غمزدہ شخص کے لیے اطمینان تسلی کا ذریعہ بن سکے۔ مجھے یاد ہے والد صاحب فوت ہوئے تقریباً کوئی میرے خیال آج سے کوئی 18-19 سال پہلے کی بات ہے، بلکہ 20 سال پہلے کی بات ہے تقریباً، اس سے پہلے۔ تو میں مدینہ تھا، مدینہ منورہ میں تھا، تو میرے ایک پروفیسر وہاں ملے مجھے، والد صاحب کو جانتے تھے، ان سے ملاقات ہوتی رہتی تھی۔ تو پوچھا انہوں نے والد صاحب کا حال احوال، تو میں بتایا کہ کل رات ہی فوت ہوئے ہیں۔ تو انہوں نے مجھے 2 لفظ بولے جو انا للہ و انا الیہ راجعون کا معنی ہے، اسی کے مفہوم میں 2 لفظ انہوں نے مجھے بولے۔ کیا کہنے لگے؟ کلنا علی ھذا الطریق، کہ ہم سبھی کا یہ رستہ ہے، ہم سبھی کا یہی رستہ ہے، وہ جانے والا نہیں گیا بلکہ ہم بھی اسی رستے پر چل رہے ہیں۔ وإلی اللقاء انشاءاللہ، اور وہ ہمیشہ سے ہم سے جدا نہیں ہو گئے، کل انشاءاللہ قیامت کو ملیں گے، اور ایسی ملاقات کے جس کے بعد کوئی جدائی نہیں ہے۔ یعنی یہ 2 الفاظ جو ہے ان کا میرے اوپر ایسا اثر ہوا کہ اللہ کے فضل سے پہلے بھی یعنی کہ غم کو ان چیزوں کو زیادہ دل دماغ پر مسلط نہیں کیا تھا، لیکن یہ 2 لفظ سن کر وہ جو تھا وہ بھی ختم ہو گیا۔ تو یہ ہے اصل تعزیت کا انداز، یہ ہے اس کا مقصد۔ اس لیے تعزیت کے حوالے سے جو الفاظ ہمیں کہنے چاہیے، اس میں بات تو احادیث میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہیں کہ تعزیت کے طور پر الفاظ کہنے کا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کے ساتھ تھے، ان کو کوئی تعلیم، کوئی تربیت کر رہے تھے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی نے پیغام بھیجا کہ اس بیٹی کا بچہ فوت ہو رہا تھا، تو پیغام بھیجا کہ آپ آئیے کہ وہ قریب المرگ ہے۔ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کے ساتھ مصروف تھے کسی کام میں، تو آپ نے پیغام لانے والے کو کہا کہ اس کو کہو کہ میں صبر کرے، میں آتا ہوں۔ تھوڑی دیر گزری، ابھی آپ صحابہ کے ساتھ بات چیت کر رہے ہیں، وہ دوبارہ آدمی آیا، کہنے لگا کہ آپ کی بیٹی کا بچہ فوت ہو گیا، تو بیٹی آپ کو بلا رہی ہے۔ تو آپ نے فرمایا اس کو کہو ان للہ ما اعطى، کہ جو دیا تھا اللہ نے دیا تھا، وَلَهُ مَا أَخَذَ،
اور جو اس نے لے لیا وہ بھی اسی کا ہے۔ وَكُلُّ شَيْءٍ عِندَهُ بِأَجَلٍ مُّسَمًّى، اور ہر چیز اللہ کے ہاں ایک مقررہ وقت تک ہے، اس کا بھی وقت پورا ہو گیا تھا۔ فَلْتَصْبِرْ وَلْتَحْتَسِبْ، کہ بیٹی کو کہو کہ وہ صبر کرے اور اس فوت ہونے والے بچے کا اجر و ثواب جو ہے اللہ کے ہاں اس کا محفوظ ہے۔ تو یہ وہ الفاظ ہیں تعزیت کے جو خود نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یعنی کہ کہے ہیں، اور ہمیں بھی چاہیے ان الفاظ کو سیکھیں اور یہ الفاظ کہیں۔ اس کے علاوہ جو بھی کچھ جائز لفظ ہے وہ کہا جا سکتا ہے۔ ہمارے ہاں ایک جملہ ہے کہ لفظ بہت اچھا ہے، بہت معنی کے لحاظ سے بھی بہت اچھا لفظ ہے۔ وہ کیا ہے کہ ہم کو فوت ہو جائے تو کیا کہتے ہیں؟ اللہ کا حکم، اللہ کا حکم۔ اور آگے والے جس سے افسوس کرتے ہیں وہ بھی کیا کہتے ہیں؟ وہ کیا کہتے ہیں آگے سے؟ اللہ کی مرضی یا قبول کیا، اللہ کی مرضی یا قبول کیا۔ تو یہ بہت اچھا لفظ ہے کہ اللہ کا حکم تھا، اللہ کی تقدیر سے ہوا ہے۔ لیکن صرف بات جو یعنی کہ جہاں پر کرنے والی وہ یہ ہے کہ ہم ان الفاظ کو صرف زبان کے حد تک نہ کہیں، بلکہ حقیقت میں ان کو سمجھیں بھی کہ اگر اللہ کا حکم تھا تو پھر اس پر ہمیں واویلا کرنے کی، کوئی ماتم کرنے کی، کوئی اس طرح کی چیزیں کرنے کی کہ کیا ضرورت ہے؟ اللہ کا حکم ہے، اس کو قبول کریں، اس پر پھر صبر سے کام لیں۔ تو اس طرح کے الفاظ بہت اچھے الفاظ ہیں، اس طرح کے الفاظ کہے جا سکتے ہیں، کہنے چاہیے۔ کوئی بھی لفظ ہو جس میں کوئی اچھا معنی ملتا ہو، کوئی شرکیہ لفظ نہ ہو، کوئی غلط لفظ نہ ہو کہ جس میں اللہ کی ناراضگی کا پہلو آتا ہو۔ اور اس میں اللہ کی ناراضگی کے حوالے سے بعض الفاظ جس طرح میں ہمارے ہاں کہ ابھی تو اس کے بڑے کام تھے، سمجھے نا، ابھی تو اس کی بڑی ضرورت تھی، اس کا معنی کہ پھر اللہ تعالیٰ نے اس کو فوت کر کے غلطی کی، نعوذ باللہ۔ کتنا ایسا شخص جس کی ابھی بڑی ضرورت تھی اس کو پہلے ہی وقت سے پہلے فوت کر دیا۔ حقیقت میں اللہ کی تقدیر پر اعتراض ہے اگر دیکھا جائے تو اس لیے ایسے الفاظ نہیں کہنے چاہیے۔ تو ایک تو یہ تعزیت کے حوالے سے الفاظ کہنا، اور دوسرا تعزیت جو ہے کب تک کی جا سکتی ہے، جس طرح ہم نے بتایا ہے کہ فوت ہونے سے فوراً بعد سے شروع ہو کر اس کا کوئی خاص وقت نہیں۔ صرف جو 100 کے 3 دن ہے وہ صرف وہ نہیں ہے، بلکہ اس کے بعد بھی جب بھی آدمی کو پتہ چلتا ہے، جب بھی آدمی کی ملاقات ہوتی ہے یا کوئی رابطہ ہوتا ہے، چاہے وہ کتنے دن بعد ہو، حتیٰ کہ مہینوں کے بعد بھی کیوں نہ ہو، تعزیت کی جا سکتی ہے، تعزیت کی جا سکتی ہے، اس کے لیے کوئی خاص وقت نہیں ہے۔ لیکن سوگ منانے کی حد تک یا سوگ کرنے کی حد تک جو ہے وہ صرف اس حوالے سے ہمیں 3 دن کی اجازت دی گئی، اگرچہ اس میں بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے لا يحل لامرأة ان تؤمن بالله واليوم الآخر ان تحد على میت فوق 3 الا على زوج فانها تحد 4 اشہر و10۔ صحیح بخاری مسلم کی حدیث میں آپ فرماتے ہیں کہ کسی ایسی عورت کے لیے جو اللہ پر آخرت پر ایمان رکھتی ہے، اس کے لیے جائز نہیں کہ کسی اپنے فوت ہونے والے پر 3 دن سے زیادہ سوگ کرے، 3 دن سے زیادہ سوگ منائے، سوائے کہ اپنے خاوند پر کہ جس پر 4 مہینے اور 10 دن جو عورت کی عدت ہے اور جو حقیقت میں سوگ ہے اس کے لیے۔ اب یہاں پر حدیث کے لفظ کیا ہیں کہ کسی عورت کے لیے جو اللہ پر آخرت پر ایمان رکھتی ہے، آپ نے عورت کا ذکر کیا، اس لیے بعض علماء تو یہ کہتے ہیں کہ مرد کے حوالے سے سوگ کا کوئی وقت ہے ہی نہیں، مردوں کے لیے سوگ منانے کا کوئی وقت نہیں، کوئی ان کو 3 دن کا، یہ 3 دن کی جو اجازت دی عورتوں کو دی گئی ہے کیونکہ ان کے اندر یعنی کہ وہ جذبات زیادہ ہوتے ہیں، بعض کا صبر کا معاملہ کم ہوتا ہے، تو اس لیے ان کو 3 دن تک کی اجازت دی گئی کہ وہ 3 دن تک سوگ منا سکتی ہیں، رونے دھونے کا کام کر سکتی ہیں، اس میں چیخیں چلانے ایسی چیزیں نہ ہوں۔ لیکن مردوں کے لیے یہ بھی نہیں ہے، لیکن بعض علماء نے اس حدیث کو عام سمجھا ہے کہ مردوں کے لیے عورتوں کے لیے سبھی ہے، علی کل حال جو بھی ہے، تو ہم کہہ سکتے ہیں کہ زیادہ سے زیادہ اسلام نے ہم کو جو اجازت دی ہے سو کرنے کی وہ 3 دن تک ہے، اور وہ بھی جس طرح ہم نے ذکر کیا ہے کہ آنسو بہانے کی حد تک، غم کا اظہار کرنے کی حد تک، اور بعد جو آپ کے کوئی جائز کام ہے یا آپ کی ڈیوٹی کے اس طرح کے معاملات ہیں، اس طرح کی چیزوں کو چھوڑنے کی حد تک، اس سے زیادہ نہیں۔ اسی لیے ہے تمہیں عطیہ فرماتی ہیں کہ ام عطیہ کا بیٹا فوت ہوتا ہے، ام عطیہ ان کا بیٹا فوت ہوتا ہے، تو جب 3 دن ہوا تو ام عطیہ نے خوشبو منگوائی، اپنے گھر میں تھی، اور وہ خوشبو منگوا کے اپنے جسم کو لگائی، اپنے کپڑوں کو لگائی، کس لیے؟ تاکہ دیکھنے والوں کو پتہ چلے کہ واقعی میرے افسوس کے دن ختم ہو گئے، میرے سوگ کے دن ختم ہو گئے۔ تو
تو اس لیے اس چیز کا ہمیں اہتمام کرنا چاہیے کہ سوگ منانے کے لیے جو اسلام نے اجازت دی ہے وہ صرف اور صرف یہ 3 دن تک ہے، اس سے زیادہ نہیں۔ اور اس دوران جو ہے گھر میں کھانا پکانے کی اجازت ہے۔ ہمارے ہاں جو غلط رسم و رواج پائے جاتے ہیں کہ فوتگی ہو جائے تو گھر میں کھانا نہیں پکاتا، چولہا نہیں جلتا، یہ بالکل غلط رسم و رواج ہیں۔ اگر ویسے تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم ہے، جس طرح کہ ابن ماجہ کی حدیث ہے، حضرت جعفر طیار جب شہید ہوتے ہیں جنگ موتا میں، تو آپ نے حکم دیا صحابہ کو کہ اصنعوا لآل جعفر طعاما فإنه أتاهم ما يشغلهم، کہ جعفر کے گھر والوں کے لیے کھانا بناؤ کیونکہ ان کو مصیبت آئی ہے، اس مصیبت میں ہے کہ جس وجہ سے وہ ممکن ہے کھانا نہ بنائیں اپنا۔ تو آپ نے اس سے منع نہیں کیا کہ وہ کھانا نہیں بنائیں، لیکن چونکہ وہ اس یعنی پریشانی کے حالت میں ہے، ممکن ہے وہ کھانا نہ بنائیں، تو دوسرے صحابہ کو حکم دیا کہ تم ان کے لیے کھانا دو۔ اب یہاں پر یہ بھی ایک اہم اور چیز جو سمجھنے والی ہے وہ یہ ہے کہ ہمارے ہاں تعزیت کرتے ہوئے ساتھ ہی وہ کھانے کی محفلیں چلتی ہیں۔ رشتہ دار بھی جو آئے ہوتے ہیں دور دراز سے یا آس پاس سے، وہ بھی سارے جمع ہو جاتے ہیں، اور بستی محلے کے لوگ بھی سارے اکٹھے ہو جاتے ہیں۔ کس کے گھر میں؟ جس کے گھر میں فوتگی ہوئی اس کے گھر میں کھانا کھانے کی، یا ان کے لیے جس نے کھانا بنایا ہے۔ اس کے بارے میں جریر ابن عبداللہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی فرماتے ہیں کہ ہم صحابہ کے نزدیک میت کے گھر میں تعزیت کے لیے سو کرنے کے لیے جمع ہونا اور کھانا کھانا، یہ کیا ہے؟ اس کو ہم کہتے ہیں کہ ماتم شمار کرتے تھے۔ جو نوح کنا کرنے کی، ماتم کرنے کا جو جرم ہے، صحابی فرماتے ہیں کہ ہمارے ہاں یہ چیز بھی ایسے ہی تھی کہ میت کے گھر میں افسوس کرنے کے لیے، تعزیت کرنے کے لیے جمع ہونا۔ اور یہ بھی ایک اہم مسئلہ ہے جو ہمارے ہاں رسم و رواج چل رہا ہے کہ تعزیت کے لیے باقاعدہ مجلس چلتی ہے، محفل لگتی ہے، صبح سے لے کر رات تک، شام تک وہ لوگ گھر والے، خاص طور پر جو ان کے رشتہ دار آس پاس، وہ سارے وہاں پر جم کے بیٹھے رہتے ہیں، اور جو اس محفل میں شریک نہیں ہوتا وہ سمجھا جاتا ہے کہ اس نے بے وفائی کی ہے، یہ اس کو جانتا نہیں ہے، اس نے اس کا حق ادا نہیں کیا، اور کیا کہ اس کے اوپر الزام لگتے ہیں۔ اسے غم نہیں ہے۔ میں پوچھتا ہوں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی 2 بیویاں آپ کی زندگی میں فوت ہوئی، آپ کی 3 بیٹیاں زندگی میں فوت ہوئیں، آپ کے سینکڑوں کی تعداد میں صحابہ کرام جو آپ کے عزیز و اقارب بھی تھے اور دوسرے صحابہ بھی تھے، کو فوت ہوئے، شہید ہوئے، کہ مجھے ایک مجلس دکھا دیجئے، ایک مجلس دکھا دیجئے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کوئی ایک مجلس لگائی ہو تعزیت کے لیے، 3 دن تک بیٹھے رہے ہوں، چاہے مسجد میں بیٹھے ہوں یا کسی کے گھر میں بیٹھے ہوں یا کسی جگہ پر۔ اس لیے تعزیت کی مجلس ہے، اور یہاں پر بھی یہ چیز چلتی ہے، اور پھر ایسے انداز سے اس کو ہمارے ملکوں میں بھی اور یہاں پر بھی کہ اس قدر پابندی کے ساتھ اس پر سختی سے عمل ہوتا ہے کہ حتیٰ کہ اہم ترین اپنے کام چھوڑے جاتے ہیں، اہم ترین ذمہ داریوں کو چھوڑا جاتا ہے، اور ممکن ہے کہ ایسے کام ہوں کہ جن کے چھوٹنے کی وجہ سے بہت سے نقصانات ہو رہے ہوں، بہت سے لوگوں کا اس کے ساتھ معاملات ہوں، تو ان کو چھوڑ کر یہ صرف تعزیت کے لیے محفل مجلس سے جمانا، کہ جو بالکل شرعی طور پر جس کی کوئی حیثیت نہیں ہے۔ نہ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے کوئی ایسی مجلس ہمیں ملتی ہے، اور نہ ہی صحابہ اکرام سے کہ صحابہ اکرام نے کسی کے فوت ہونے پر کوئی اس طرح کی محفل تعزیت کے لیے جمائی ہوں۔ تو اس لیے پہلی بات تو اس طرح کی محفل مجلسیں کرنا اس کی اجازت نہیں ہے، سنت کے خلاف ہے۔ تو پھر آپ کہیں گے تعزیت پھر کیسے کی جائے؟ ہاں، تعزیت اسی طرح کی جائے جس طرح کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، صحابہ اکرام ایک دوسرے سے کرتے تھے۔ نماز کے وقت مسجد میں آتے ہیں اور آ کے ملاقات ہو جاتی ہے، تعزیت ہو جاتی ہے، اس نماز میں اگلی نماز میں ہو گئی، نماز میں نہیں، مسجد میں نہیں، کہیں گلی بازار میں چلتے پھرتے آتے جاتے ہو گئی۔ تو بعض لوگ کہتے ہیں کہ اس طرح کی محفل مجلس کا یہ فائدہ ہوتا ہے کہ سبھی لوگوں کو پتہ ہوتا ہے کہ وہاں پر جمع ہیں، تو اس لیے وہاں پر سبھی آ جاتے ہیں۔ ہاں ٹھیک ہے، ہم کہتے ہیں کہ اس طرح کی مصلحتیں ضرور ہیں، لیکن جب یہ مصلحتیں اللہ کے نبی کی سنت کے خلاف ہیں، کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ان مصلحتوں کو پتہ نہیں تھا، ان فائدوں کو پتہ نہیں تھا کہ اس طرح بڑا فائدہ ہوگا کہ سبھی لوگوں کو پتہ ہو گیا فلاں جگہ پر جمع ہے، جا کے تعزیت کر لے، کیا صحابہ کرام کو ان چیزوں کا پتہ نہ چل سکا؟ تو اس لیے ہم بعض اوقات جن چیزوں کو سمجھتے ہیں کہ اس میں بڑا فائدہ ہے، اس فائدے سے زیادہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت زیادہ اہم ہے، آپ کی سنت کو دیکھنا چاہیے۔ تو اس لیے تعزیت کرنے کے لیے مسجد میں، گھر میں، گلی بازار میں، جہاں پر بھی ملاقات ہوگی، ضروری نہیں کہ اس کے لیے اپنے کام چھوڑ کر بیٹھو اور ایک جگہ پر مجلس لگاؤ، محفل لگاؤ، اور پھر یہ بھی کہ سارے رشتہ دار آس پاس کے سارے پابند ہوں وہاں پر بیٹھنے کے، اپنے اہم کاموں کو چھوڑ کر۔ یہ سراسر وہ چیزیں ہیں جو سنت کے خلاف ہیں، اور
صحابہ کرام کے عمل کے خلاف ہے۔ اور مزید اس سے بڑھ کر کہ ان محفلوں میں ہوتا کیا ہے کہ ہر آنے والے پر جب بھی کوئی آتا ہے کہ دعا کیجیے یا فاتحہ کہیے، اب یہ اس انداز سے دعا کرنا، اس انداز سے فاتحہ پڑھنی، یہ چیزیں کس کی سنت ہے؟ فاتحہ پڑھنے کے حوالے سے ہمیں ایک حدیث کو لا کر دکھا دے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی فوت ہونے والے کے لیے فاتحہ پڑھی ہو، کسی ایک حدیث میں بھی کسی فوت ہونے والے کے لیے فاتحہ پڑھی ہو۔ فاتحہ کوئی شک نہیں کہ قرآن کی سب سے عظیم صورت ہے، ام القرآن ہے، سارا کچھ ہے، لیکن بات ہو رہی ہے کہ ہم چیزوں کو اپنے دل دماغ سے نہ سوچے سمجھے۔ یہ دیکھیں کہ اللہ کے نبی جن پر یہ فاتحہ نازل ہوئی تھی، جن سے ہم کو یہ فاتحہ ملی ہے، جن آپ نے ہم کو سکھائی ہے کہ آپ نے مرنے والوں پر فاتحہ پڑھی، کسی پر، کسی بیوی پر پڑھی ہو، کسی بیٹی پر پڑھی ہو، کسی اور صحابی پر پڑھی ہو، کوئی ایک بھی حدیث ملتی ہو؟ کوئی ایک بھی حدیث اس موضوع پر نہیں ہے۔ صحابہ کرام نے کوئی ایسا عمل کیا ہو؟ اور پھر عقلی طور پر بھی دیکھیں ذرا کہ مرنے والے کو کس چیز کی ضرورت ہے؟ بخشش مغفرت کی، اس کو دعا کی ضرورت ہے۔ فاتحہ کے اندر کوئی ایک بھی لفظ ایسا ہے کہ جو مرنے والے کے لیے دعا ہو؟ فاتحہ شروع سے لے کر آخر تک زندوں کے لیے ہے، اللہ کی حمد و ثنا بیان ہوتی ہے، اللہ کی تعریفیں بیان کی جاتی ہیں، اس کے بعد اہدنا الصراط المستقیم، اصل فاتحہ کا مقصد یہ دعا ہے، ہدایت کی دعا۔ کہ ہدایت کس کو چاہیے؟ زندوں کو۔ جو فوت ہو گیا اس کے لیے ہدایت، گمراہی، ہر چیز اس کی بند ہو گئی، اس کے راستے بند ہو گئے۔ ہدایت زندوں کو چاہیے، تو زندہ جن کو ضرورت ہے ان کو پڑھنے سے منع کیا جاتا ہے کہ جو فاتحہ پڑھتا اس کے منہ میں آگ ڈلتی ہے، نعوذ باللہ۔ اور جس کا اس فاتحہ سے تعلق ختم ہو گیا ہے وہاں پر اس کے لیے فاتحہ پڑھی جاتی ہے۔ اسی سے ہم کو پتہ چلتا ہے کہ ہم کس قدر من گھڑت خود ساختہ دین کے شکار ہیں ہمارے لوگ۔ تو بات کر رہے تھے کہ ٹھیک یہاں پر اس کے لیے بخشش کی دعا کرنا ہے، دعا جتنی بھی کر سکیں، اور ہر آدمی، اور دعا اصل وہ ہے جو دل سے نکلے۔ ہر آدمی، ہر مسلمان کو چاہیے، اور خصوصاً جتنا بھی کوئی عزیز قریب ہے اسی قدر اس کے لیے دل سے دعا زیادہ ہونی چاہیے، نمازوں میں، نمازوں کے بعد، مختلف اوقات میں، لیکن صرف اس طرح کی محفل و مجلسوں میں سے خاص طور پر نہیں۔ اور مزید اس سے بڑھ کر کہ وہاں پر جو اور غلط قسم کے رسم و رواج، اور پھر کھانے کی جو رسم ہوتی ہے جس طرح ہم ذکر کر رہے تھے کہ جس میں جس کی گھر کی فوت کی ہو وہ تو فوت ہونے والا تو ہو گیا، اور پیچھے سے گھر کے تباہی بھی، کہ ان کے ان مولویوں کی ان رسم و رواج کو پورا کرنے کے لیے یہ تیجا ہے، یہ ساتواں ہے، یہ 40واں ہے، یہ فاتح ہے، یہ قل ہے، یہ فلاں ہے، ان رسموں کے اندر ڈال کر ان کا جو باقی بچہ ہوتا ہے بیچارے مرنے والے کی جو وراثت ہوتی وہ بھی ساری مولویوں کی رسموں میں چلی جاتی ہے۔ مجھے یاد میں ایک واقعہ پڑھ رہا تھا کہ وہ غریب آدمی فوت ہو گیا، پیچھے والے اس کے یتیم بچے، غریب فقیر، تو اب ان رسم و رواج کے جکڑے ہوئے، تو مولوی سے پوچھا، کہنے لگی، اور اس کی بیوہ کہنے لگی کہ ہم غریب ہیں، کہ ہمیں یہ کام کرنا ہوں گے؟ مولوی کہنے لگا ہاں یہ تو ضروری کرنا ہے، اس کے بغیر تو مردے کی بخشش نہیں ہوگی۔ اب اس بیچاری نے کیا کیا، اپنی یتیم بچی کی بالیاں اتاری، کانوں میں جو چھوٹی موٹی بالیاں تھیں بیچاری نے وہ اتار کر بیچ کے مولوی کی رسم پوری کی۔ وہ بتائیے مجھے یہ کہاں کا دین ہے؟ کون سا اسلام ہے یہ؟ اس سے بڑھ کر کوئی ظلم ہے کہ جو دین یتیموں کے سر پر ہاتھ رکھنے کا حکم دیتا ہے، ان کا سہارا بننے کا حکم دیتا ہے، یہ ظالم مولوی ان یتیموں کو، ان کو خون چوستے ہیں، ان کو لوٹتے ہیں۔ اس لیے ضرورت ہے ہم کو ان رسم و رواج کو پہچاننے کی۔ اور ہمیں یاد ہے ہمارے محلے میں ایک بیچارہ غریب آدمی تھا، اس کی والدہ فوت ہو گئی، تو میں نے اس سے افسوس کرتے ہوئے، مجھے یہ پتہ تھا کہ چونکہ ان رسم و رواج کا شکار ہے، اس کو بتایا بھی دیکھیے یہ رسم و رواج سارے غلط ہیں، صحیح نہیں ہے، تو آپ غریب آدمی ہیں، اپنا مال ضائع نہ کریے، پریشان نہ پڑے، ان تنگیوں میں نہ پڑے۔ کہتے آپ کی بات صحیح ہے، واقعی میری طاقت نہیں ہے کرنے کی، لیکن کرنا پڑے گا، لوگ نہیں چھوڑیں گے، لوگ نہیں چھوڑیں گے۔ صرف ہم لوگوں کو خوش کرنے کے لیے اپنی جہنم بناتے ہیں، اپنی آخرت کو برباد کرتے ہیں، اور اس سے پہلے اپنی دنیا برباد کرتے ہیں۔ تو اس لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم کیا ہے کہ ان کو کھانا دو، جے کہ وہ لوگوں کو کھانا کھلائیں، ان کو تم کھانا بنا کر دو، وہ ان کو غم پریشانی آئی ہے، یہ ہے سنت۔ تو خیر کہنے کا مقصد یہ ہے، تعزیت کے حوالے سے چند اہم مسائل جو کرنے کی ضرورت تھی، تو اللہ تعالی ہمیں ان مسائل کو سمجھنے کی، ان پر عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ بارک اللہ فیکم و جزاکم اللہ خیر۔